اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کیا گفتگو ہے، کیا موضوع ہے؟ پچھلی مرتبہ آپ نے سوالات کیے تھے؟ اچھا، تو سوالات ختم ہو گئے یا کسی نے کرنے ہیں ابھی؟ کوئی سوال باقی ہو کہیے، کوئی سوال باقی ہو، دریافت کرنا ہو۔ ایک بچہ تھا وزیرستان کا، وہ کہہ رہا تھا ہم نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ چھٹی پہ؟ اچھا، اچھا بیٹے، یہ بتائیے کہ اردو زبان میں محاورات بولتے ہیں، کوئی ایک محاورہ آپ سنائیے۔ محاورے میں الفاظ جو کچھ ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے ایک مفہوم ہوتا ہے اور اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آپ کوئی محاورہ سنائیے، وہ جو الفاظ بظاہر ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے۔ تو اردو زبان کا کوئی محاورہ آپ سنائیں، کہیے۔ ہیں آ بیل مجھے مار، بہت اچھے، بہت اچھے۔ آ بیل مجھے مار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مصیبت، پریشانی، تکلیف کسی آدمی کے سامنے، کسی بچے کے سامنے نہ ہو اور جان بوجھ کے اس مصیبت میں پڑ جائے، ٹھیک ہے نا؟ بھئی اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ آ بیل مجھے مار کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اور نہیں مل رہا تو میں تو ہوں ہی نا، میرے پاس آ جاؤ، مصیبت کو دعوت دینا۔ اچھا، کوئی اور محاورہ سنائیے۔ ہم سنائیں تو بہت سے سنا دیں گے۔ کیوں میرا سر کھا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ سر کھانے کا تو ظاہر ہے سر تو نہیں نہ کھایا جا سکتا، تو اس لیے محاورے میں کہتے ہیں کہ سر کھا رہے ہو یعنی تنگ کر رہے ہو۔ سر کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے، دماغ۔ تو کیا بولتے ہیں؟ کیوں میرا دماغ؟ ہاں، دماغ کھانا بھی ہے، ٹھیک ہے محاورہ، لیکن اصل محاورہ ہے کیوں میرا دماغ چاٹ رہے ہو، یعنی آہستہ 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 دماغ چاٹ رہے ہو۔ اچھا، دماغ کی بجائے کوئی اور لفظ بولیے۔ کیوں میرا مغز کھا رہے ہو؟ یہ لفظ مغز ہے یا مغز ہے؟ مغز، صحیح ہے۔ اردو میں بھی ہمیشہ الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں میرا مغز کھا رہے ہو؟ مغز، دماغ۔ بہت سے محاورے اردو میں ایسے ہی ہیں۔ مثلا آنکھوں پہ محاورہ ہے کہ یہ تو میری آنکھوں کا چین ہے، یعنی میری آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں، میری آنکھیں اس کو دیکھ کے سکون حاصل کرتی ہیں۔ ایسے ہی آپ تو سناتے نہیں محاورہ، تمہاری زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، جلدی جلدی باتیں کرنا، کینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے نا،
تو ایسے جملے، ایسی تیکھی زبان جو انسانوں میں تفریق ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورے میں تیز زبان، اس پہ محاورہ بولتے ہیں کہ تمہاری زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اچھا، اور محاورہ کوئی بتائیے۔ اونچا بولیے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ یا تو اونچا بولیے اور یا پھر ہمارے پاس آ جائیے۔ تشریف رکھیے۔ بہت اچھا محاورہ بولا ہے، بہت اچھا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ یہ اونٹ جو ہوتا ہے نا بیٹے، یہ اونٹ بڑا، اس میں دو چیزیں عام طور پہ محاورے میں بولی جاتی ہیں۔ ایک تو اونٹ کا انتقام بڑا مشہور ہے کہ اونٹ بدلہ لیتا ہے اور اونٹ اپنا انتقام لیتا ہے۔ کینہ شتر، کہ وہ کینہ، دل میں بغض، ہر چیز میں جو زہر ہوتا ہے نا بیٹے، اس کا مقام اللہ نے متعین کیا ہے تخلیق میں۔ سانپ کا زہر کہاں ہوتا ہے؟ دانتوں کے نیچے، دانتوں میں نا۔ اسی طرح تتیا کا بھی زہر ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا بھی زہر ہوتا ہے، اور بچھو کا بھی زہر ہوتا ہے۔ یہ واحد خدا کی تخلیق، ہم انسان ایسے ہیں جن کا زہر دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں، جو اپنے دل کو پاک نہیں کرتا نا زہر سے، اس کی روح مر جاتی ہے۔ سانپ کے زہر سے جسم مر جاتا ہے اور دل کے زہر سے روح مر جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے کرنے کا ایک کام یہ ہے، جو آپ ابھی تو مشکل سے کریں گے، لیکن کبھی آپ سنیں گے، یاد رکھیں گے، تو اپنے سینے میں ایک بڑا سا قبرستان بنا لیجئے۔ جو کوئی بھی آپ کو برا کہتا ہے نا، اس کی ایک قبر بنا لیجئے، پھر ایک اور قبر، پھر ایک اور قبر، پھر آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو ایک دن یہ قبرستان سارا بلڈوز ہو جائے گا، یاد ہی نہیں رہے گا۔ اور ہمیشہ اپنا کام کیجیے۔ یہ واحد خدا کی مخلوق ہے جس کا زہر دل میں رہتا ہے۔ اونٹ جو ہے، اس کا ایک تو انتقام بہت مشہور ہے اور دوسرے بے وقوف۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ یہ اونٹ جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اپنے متعلق یہ تصور کرنا کہ مجھ جیسی چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ اللہ نے بیٹے ہر آدمی جیسے ہزاروں اور لاکھوں پیدا کیے ہیں۔ اونٹ اگر یہ سمجھے کہ مجھ جیسی کوئی مخلوق ہی نہیں، تو اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ کبھی ذہن میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ ہم چما دیگرے نیست، جیسا میں ہوں نا ایسا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ اس لیے جس کو یہ دماغ میں سما جاتا ہے نا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بار بار دکھاتے ہیں کہ تم سے بہتر چیزیں موجود ہیں۔ ہوا یہ قصہ کہ اونٹ اپنے آپ کو سب سے اونچے قد کا سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جان دی ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ایسی حرکت اور تموج نہیں ہے. تموج کسے کہتے ہیں؟ موج کا بننا. موج کسے کہتے ہیں؟ موج کسے کہتے ہیں؟ لہر. شاباش. موج لہر. ٹھیک ہے. ویوز. ویو. جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ مجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایک طرف رکھ دیتا ہے اور ساری صلاحیتیں اس کی ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جاتی. اسے کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے میں بھی خدا کی مخلوق ہوں اور مجھ جیسے ہزاروں اور بھی ہیں. تو اونٹ کو یہ سما گئی طبیعت میں کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں، اور وہ ترنگ میں آ گیا. اسے شوق ہوا شہر کی سیر کرنے کا. شوق کسے کہتے ہیں بیٹے؟ آپ میں سے جو بچہ بتائے نا شوق کیا ہوتا ہے، تو جو وہ کہے ہم اسے انعام دیں. شوق کیا ہوتا ہے؟ دلچسپی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریف پوچھ رہے ہیں. ڈیفینیشن ایک الگ چیز ہے اور ٹرانسلیشن ایک الگ چیز ہے. مشکل. شوق اس جذبے کو کہتے ہیں جس کے تحت عقل کی بندش ڈھیلی پڑ جائے. سمجھے؟ شوق اس جذبے کو کہتے ہیں جس کے تحت عقل کی بندش ڈھیلی پڑ جائے. مثلاً ایک بچے کو شوق ہے کہ قرآن پاک کو یاد کر لے. آپ کو ہے نا شوق؟ ٹھیک ہے بیٹے. پھر آپ کی عقل آپ کو بتاتی ہے کہ یار ابھی سونا ہے بہت دیر، لیکن آپ کا شوق آپ کو جاگنے پہ مجبور کرتا ہے. تو عقل جو کہہ رہی تھی کہ سو جاؤ، تو عقل ہار گئی نا، آپ کے شوق نے غلبہ پا لی. ہمیشہ شوق میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے. شوق اور ہمت، یہ دو پر ہیں بیٹے. اگر آپ کا شوق زیادہ ہے اور ہمت تھوڑی ہے تو آپ کا ایک پر کٹ گیا، اور آپ کی ہمت بلند ہے اور شوق نہیں ہے تو دوسرا پر کٹ گیا. شوق اور ہمت جب تک بیلنس رہتے ہیں نا تب تک چیزیں چلتی رہتی ہیں. جانور کتنے پرندوں سے اڑتا ہے؟ جانور کے کتنے جانور کے کتنے پر ہوتے ہیں؟ کتنے پروں سے اڑتا ہے؟ دو پروں سے. اور فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں. فرشتوں کے کتنے پر ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مثنا دو دو وثلاث، اور تین تین. اور جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے. 600 پر. وہ فرشتہ اڑتا کیسے ہوتا ہو؟ کتنی تیز رفتار. تو شوق اور ہمت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، اور شوق آپ کو ہے نہیں، کیا فائدہ؟ اور شوق آپ کا یہ ہے کہ کسی طرح قرآن یاد کر لوں، اور ہمت آپ میں اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے 5 پارے سنائیں. تو ہمت اور شوق بیٹے برابر جب ہوتے ہیں نا تب آدمی بڑے کام کرتا ہے. صحیح ہے؟ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے. دوسرے شوق میں عقل پیچھے رہ جاتی ہے نا، جذبہ آگے آ جاتا ہے نا. شوق کس چیز کا ہے؟ جس چیز کا آپ کو شوق ہے وہ آپ کی عقل کو کم کر دیتا ہے. اچھی چیز کا شوق ہے، عقل کم ہو گئی تو آپ اچھی چیز میں آگے بڑھ گئے. عقل نے کہا ابھی سوئے رہو، ابھی تو 6 بجے نماز ہوگی، ابھی کیا اٹھنا ہے. آپ کا شوق ہے کہ اٹھ کے قرآن پڑھوں اور سبق آج سنانا ہے. آپ کا شوق آپ کو اٹھاتا ہے اور عقل ہار جاتی. صحیح ہے؟ اور برا شوق ہو جائے
مثلاً بیٹے کیا برا شوق ہوتا ہے بچوں کو؟ بہت برا شوق، بہت برا شوق بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ موبائل پہ گیمز کھیلیں، یہ بھی برا ہے۔ اور کوئی بتائیے۔ کبھی کبھی بچوں کو یہ شوق ہو جاتا ہے کہ سب سے چھپ کے سگریٹ پی لیں، ایسے نالائق بچے ہوتے ہیں نا۔ تو بیٹی جی جو شوق پیدا ہوتا ہے، بھئی اگر سگریٹ پینا اتنی اچھی چیز ہے تو تم گھر والوں کے سامنے کیوں نہیں پیتے، گھبراتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے اٹ مینس کہ یہ کچھ ایسی چیزیں اس سے چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ شوق اتنا بڑھتا ہے کہ عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی ایسی چیز کا شوق آپ کو لگ جائے جو شریعت منع کرتی ہے، آپ کے پیرنٹس منع کرتے ہیں، بڑے لوگ منع کرتے ہیں، تو ہمیشہ عقل کو غالب، شوق کو ہرا دو کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اونٹ کو شوق ہوا کہ شہر چلیں، اور دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں سب سے بڑی مخلوق ہوں۔ یہ دعویٰ بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے شیخ سعدی نے، آپ فارسی پڑھیں بیٹے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو جب بھی وقت ملے نا فارسی ضرور پڑھیے۔ ہم فارسی نہ پڑھنے کی وجہ سے غالب کو نہیں سمجھ سکتے، ہم فارسی نہ پڑھنے کی وجہ سے علامہ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے، ہم فارسی نہ پڑھنے کی وجہ سے صوفی تبسم جیسے عظیم آدمی کو نہیں سمجھ سکتے۔ صوفی تبسم کو ہم نے دیکھا ہے بیٹے، صوفی صاحب بہت بڑے آدمی، بہت بڑے۔ صوفی صاحب سے ایک مرتبہ علامہ اقبال نے پوچھا کہ یہ جو کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ صوفی غلام مصطفیٰ اس وقت جوان لڑکے پنجاب یونیورسٹی میں غالباً نا وہاں پڑھاتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو علامہ نے کہا کہ لڑکے میں تمہارا بڑے دن سے انتظار کر رہا تھا، تو بتاؤ یہ جو کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو صوفی صاحب کہتے تھے میں تھرا گیا، کپ کپی طاری ہو گئی علامہ کی عظمت کی وجہ سے۔ میں نے کہا حضرت فارسی اور میں آپ کو بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں تم چونکہ پڑھتے رہتے ہو نا آج کل تو ممکن ہے کوئی لفظ۔ تو انہوں نے ایک لفظ بولا، تو علامہ نے فرمایا تو مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے، میں چاہتا ہوں اس سے بھی بڑا کوئی لفظ ہو تاکہ میرے شعر میں فٹ آئے۔ آگے کیا اب خیال نہیں رہا صوفی صاحب نے، دیکھ لیں گے لکھا ہوا بھی ہے کتابوں میں، ممکن ہے کبھی خیال آ بھی جائے۔ تو شوق فارسی جب آپ پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا بیٹے علم کیا ہے۔ ہمارا 1000 سال کا علم اس فارسی زبان میں، جب بھی وقت ملے نا فارسی ضرور پڑھو اساتذہ سے اور دلچسپی سے۔ پھر آپ مثنوی پڑھ سکتے ہیں، پھر فرید الدین عطار کو پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ حکیم صنائی کو پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ علامہ اقبال کو، غالب کو اور بیدل کو۔ کمال ہے، کمال ہے، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ موت کیا چیز ہے، مرنا کیسے۔ جس آدمی کو بیٹے مرنا نہیں آتا نا وہ کبھی بھی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا۔ ہمیشہ مرنا سیکھو کہ مرنا کیسے۔ جب آپ مرنا سیکھیں گے کیسے ہے پھر آپ کو زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ ایمان پہ مروں، تو اگر میرا یہ تہیہ ہے، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایمان پہ مرنا ہے، پھر میری زندگی سدھر جائے گی۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں جیسے بھی مروں زندگی برباد ہوگی۔ تو شیخ سعدی نے بڑا اچھا شوق پہ ایک لکھا ہے۔ بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی اور پہلی گھنگور گھٹا چھائی۔ گھنگور کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے بادل دیکھیں تہ بتہ بالکل سیاہ بادل؟ یہاں پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، دوپہر میں ہی اندھیرا ہو گیا تھا، پانی سے بھرے ہوئے
اور بجلی کی آواز، بجلیاں کوند رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اسے کہتے ہیں گھنگور گھٹا۔ تو گھنگور گھٹائیں تلی کھڑی تھی کہ بارش نے برسنا ہی برسنا ہے۔ اس بارش کا ایک چھوٹا سا قطرہ، اس نے سوچا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں تو توپ ہوں، میں تو دنیا میں جا کر یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا، اور دنیا میں جا کر جب گروں گا تو زمین پھٹ جائے گی۔ پھر اس نے سوچا جب میں گروں گا کتنا بڑا دھماکہ ہوگا، اوہو خدایا یہ انسان سارے مر جائیں گے جب میں زمین سے ٹکراؤں گا۔ بڑی چیزیں وہ سوچتا رہا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ بیٹے وہ پانی کا قطرہ، ہوا تیز چلی اور بادل جو تھے یہ سمندر پہ پہنچ گئے، جیسے کراچی فرض کیجئے وہاں سمندر ہے، تو یہ بادل ہٹے اپنی جگہ سے اور جا کر بادل جو تھے وہ سمندر کے اوپر چلے گئے، اور اب جو بارش شروع ہوئی تو یہ قطرہ جو سوچ رہا تھا زمین سے ٹکراؤں گا تو زمین والے فنا کر دوں گا، سارے لوگ مر جائیں گے، سارے جانور ختم ہو جائیں گے دنیا سے، اس نے جو آنکھیں کھولی تو نیچے سمندر تھا۔ سمندر میں کتنے قطرے ہوتے ہیں کوئی گن سکتے؟ اس نے کہا، آنکھیں کھلی نا جب اس کی، تو اس نے کہا کہ گاریاں استحقا کے من نیستم، اگر یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں سچ ہے نا، سمندر واقعی موجود ہے، من نیستم میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے بیٹے، آنکھیں جب کھلتی ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے زندگی کیا، اور آنکھیں بند رہتی ہیں، بہت سی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ گریاں استحقا کے من نیستم، اگر یہ سچ ہے سب کچھ جو دیکھ رہا ہوں تو میں تو پھر کچھ ہوں ہی نہیں نا، سمندر میں تو کتنے ہی قطرے ہیں۔ یہی حال اس اونٹ کا ہوا، اور اونٹ آیا جب شہر کی طرف، جنگل سے گزرا تو اس نے پہاڑ دیکھا، اور ایسے گردن اونچی کی اور سارا پہاڑ دیکھتا رہا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے تو ساری کرکری ہو گئی اس کی، سارا وہ دماغ سے نشہ نکل گیا کہ اللہ نے مجھ سے بڑی کوئی مخلوق ہی پیدا نہیں کی۔ پہاڑ کو دیکھا تو چپ ہو گیا، بڑا شرمندہ ہوا، سر جھکا لیا کہ یا اللہ یہ تو تیری مخلوق، پہاڑ مجھ سے بھی کہیں اوپر ہے۔ یہ ہوتا ہے اونٹ۔ اچھا بھئی اونٹ کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے اونٹ کا پاؤں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا پاؤں کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ جانوروں کے پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کے پاؤں کو پاؤں کہتے ہیں، اور جانوروں کے پاؤں کی ایک قسم وہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ پیر۔ پیر پاؤں ہی کا ترجمہ ہے، پیر یا پاؤں۔ جانوروں کے پاؤں کو کبھی کہتے ہیں کھر، کھر کہتے ہیں نا، اور جانوروں کے پاؤں کو کبھی کیا کہتے ہیں؟ سم۔ تو جانوروں میں پاؤں کی ایک قسم کھر کہلاتی ہے، ایک قسم سم کہلاتی ہے۔ جانوروں میں جو سم ہے یہ کس جانور کی ہوتی ہے؟ سم ہوتی ہے۔ سم اور کھر کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سم ہوتی ہے نا بیٹے، یہ اور اس میں کھر میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ جانور کا پاؤں درمیان سے چرا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں کھر، اور جب جانور کا پاؤں سے مراد ناخن ہے، انسانوں کے ناخن ہوتے ہیں نا، جانوروں میں یہ جو انسان کے پاؤں اور ہاتھ دونوں کی انگلیوں میں یہ جو سخت چیز آ جاتی ہے نا،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کے ٹپس، انگلیوں کی جو ٹپس ہوتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں عربی میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ظفر۔ جانوروں میں کھر اور سم، انسانوں کے ناخن، اور جانوروں کے ناخن جب پکے ہو جاتے ہیں درمیان سے یہ چر جائیں تو درمیان سے چرا ہوا جب ہو تو کھر کہلاتا ہے، اور پورا سالم ایک ہی ناخن ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سم۔ اب یہ بتائیے کہ سم کس کا ہوتا ہے؟ گھوڑے کا۔ شاباش، آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے گھوڑے کا سم ہوتا ہے، نال بندی، سم کے نیچے لوہے کو لگا دیتے ہیں، اس کے پاؤں اصل میں نازک بھی ہوتے ہیں نا، تاکہ یہ اچھی طرح یہ گھوڑا بھاگ سکے۔ اب جب بڑے ہو جائیں نا تو کوشش کیجئے بیٹے کسی رائڈنگ کلب میں جائیں، کہیں آپ جا کر گھوڑا دوڑائیں۔ ہو کمال کی چیز ہے، گھوڑا جب دوڑائیں گے نا آپ، سارے جسم کی ورزش ہوتی ہے، اور گھوڑا جب دوڑاتا ہے آدمی تو اس کا مزہ ہی اور۔ گھوڑا دوڑانے سے انسان میں جرأت پیدا ہوتی ہے۔ خدا کرے کبھی کوئی بڑی جگہ میں ملے تو ہم آپ کو انشاءاللہ گھوڑے رکھ کے دیں کہ بیٹے گھوڑا دوڑاؤ، اور آپ کو تیر اندازی سکھائیں اور فائرنگ۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے بیٹے۔ جو بچے تیر صحیح چلانا جانتے ہیں نا، اور جو بچے فائرنگ میں نشانہ ٹھیک لگاتے ہیں، یہ زندگی کے بڑے فیصلے سوچ سمجھ کے ایسے کر لیتے ہیں۔ اور جن بچوں کو یہ تربیت نہیں ملی ہوتی بچپن میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تیر اندازی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا فائر کیسے کرتے ہیں، یہ بچے بڑے ہو کے فیصلے نہیں کر پاتے، یہ کروں یہ نہ کروں، یہ کروں یہ نہ کروں۔ تو ایک ہوتا ہے سم، سالم، اور ایک ہوتا ہے کھر، اور کھر بیچ میں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور جو کھر ہوتا ہے بیچ کا چرا ہوا، اس کی کوئی مثال دو۔ بھینس تو نہیں، بھینس، ٹھیک ہے، اور بکری، بیل، اور بیل اور بیل میں کیا فرق ہے؟ سوچئے، بیل کیا فرق ہے؟ بیل وہ جس کا تنا نہیں ہوتا، بیل وہ جس کی یہ پنڈلی نہیں ہوتی، بیل وہ چھوٹا سا پودا جو مسلسل پھیلتا رہتا ہے، آگے چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے نا، اس کا تنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْيَهُودِ، اور یہودیوں کا بھی قصہ سنو، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے ہر وہ جانور ان پہ حرام کر دیا تھا جس کا کھر تھا۔ کھر والے جانور اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ یہ بھی حرام کر دیا تھا، 2 جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی، اور پھر فرمایا 3 جگہ کی چربی ہم نے انہیں کہا تھا کہ تم کھا سکتے ہو۔ جو چربی جانوروں میں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، یہودیوں کے لیے ایک تو بکری کی چربی اللہ نے حرام قرار دی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے گائے کی چربی حرام قرار دی۔ اللہ نے کہا گائے کی چربی بھی تم پہ حرام ہے اور بکری کی چربی بھی تم پہ حرام ہے، ہاں الا مختلط، سوائے اس چربی کے جو ان 2 جانوروں گائے اور بکری کی آنتوں سے لپٹی ہوئی ہو، یہ کھانے میں بہت خراب ہوتی ہے، پیٹ کی چربی اسے کہتے ہیں، یا ہڈیوں سے لپٹی ہوئی چربی، اور یا ان کی کمر کی جو چربی ہے، اللہ نے کہا یہ 3 جگہ کی چربی تم استعمال کر سکتے ہو، باقی تم پہ یہ جانور حرام ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے حرام نہیں ہوئے تھے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک جزیناہم ببغیہم، اور ہم نے انہیں یہ سزا دی تھی کیونکہ یہ ہمارے نافرمان تھے۔ بیٹے کبھی زندگی میں بھول کے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ معاف فرما دے اپنے بندوں کو، اور اگر دنیا میں بھی کچھ تھوڑا بہت کر دے تو یہ بھی اسی کی رحمت ہے، مگر آخرت بڑی سخت ہے بیٹے۔ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینی، نیور ایور۔ ہمارے کئی اساتذہ ایسے تھے بیٹے جن کے ساتھ 30 سال بچوں نے گزارے تھے، اور ان کا 30 سال میں ایک مرتبہ بھی ان کی زبان سے گالی نہیں سنی۔ اسی طرح بیٹے کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارتے۔ چہرہ جو ہے نا کبھی بھی نہیں، کبھی انسان کا چہرہ بڑی عزت کی چیز ہے، وہ جھکتا ہے خدا کے سامنے، اس کی اصل عزت سجدے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں سزا دی، اور ہم نے سزا کے طور پہ کہا کہ کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جس کا کھر ہے تم پر حرام۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اچھا بھئی، یہ تو جانوروں کی بات تھی، انسانوں میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ انگلیوں کے سروں پہ کیا ہوتا ہے؟ ناخن۔ اچھا آپ بتائیے بھئی، یہ لفظ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پورے۔ پورے تو یہ ہوتے ہیں نرم، انگلی کی پور یہاں سے لے کے یہاں تک، پور برابر۔ لفظ کیا ہے یہ لفظ ہے ناخن، ناخن نہیں، ٹھیک ہے؟ اسے ناخن بولتے ہیں، ناخن نہیں بولتے۔ یہ دیہاتی ایسی فضول لوگ، ان کی زبان ہے، اصل زبان ناخن ہے۔ دیہات میں بیٹے نہیں رہنا چاہیے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں نا، فی الحال تو آپ رہیں آرام سے ٹک کے اپنے والدین کے ساتھ، لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں تو گاؤں کی زندگی چھوڑ کے شہروں میں آؤ۔ یہ طے کرو کہ گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین جب گاؤں سے آئے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ یوسف نے انہیں کہا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور یہ جو آپ گاؤں سے شہر میں آئے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اس سے بیٹے جو بچے شہروں میں پلتے ہیں نا، ان کی تعلیم، ان کا مزاج، ان کا ذوق کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ تم چھوٹے چھوٹے ہو، تم پتہ نہیں یاد بھی کرتے ہو کہ نہیں، ذوق کس کو کہتے ہیں؟ شعور کی آخری حد ذوق ہوتا ہے، لاسٹ ریئلائزیشن، اس کو کہتے ہیں شوق۔ شوق کے بعد اس کو کہتے ہیں ذوق، ٹیسٹ۔ اس ذوق کے بعد کوئی مقام پھر باقی نہیں رہتا، پھر فنا ہی ہے۔ ادروائز کسی چیز کا ٹیسٹ، اس کے آخری حد تک اس کو محسوس کر لینا، لاسٹ ریئلائزیشن، یہ ہے ذوق۔ گاؤں میں ذوق نہیں ہوتا اتنا، شہر میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کیا ہے لائف کا، کلر کیا ہے لائف کا۔ اس لیے کبھی بھی گاؤں میں نہیں رہنا۔ جب بڑے ہو جاؤ گاؤں سے نکلو، بڑے ہو جاؤ شہروں میں آ کے کام کرو۔ اچھا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناخن۔ ناخن پہ کوئی محاورہ سنائیے۔ اردو میں کہتے ہیں ناخن بجگر، یہ ناخن جگر کے اوپر ہے۔ ناخن بے دل، یہ ناخن دل کے ساتھ ہے۔ ارے آپ کا نام تو ہمارے ناخنوں پہ لکھا ہوا ہے، جس سے بہت زیادہ محبت ہو نا اسے کہتے ہیں۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ محبوب اس محاورے کو سمجھ ہی نہ سکے تو غارت گئی ساری بات۔ آپ کا نام ہمارے ناخنوں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی آپ ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام ناخن پہ لکھ رکھا ہے۔ ہمارا ایک بچہ پڑھتا ہے اسد، کہاں ہے؟
ہاں یہ دیکھیں نا کتنا اچھا بچہ ہے یہ پڑھائی میں. ایک یہ ہے عبداللہ، ہے نا، عبداللہ یہ ہو نا، ہاں یہ بہت اچھا پڑھتا ہے. ان بچوں کے نام ہمارے ناخنوں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی محنت کرتے ہیں. ہم نے ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے اپنی پسند سے کتابیں خریدیں، پھر کتابیں پوری پڑھ بھی لیں. بہت اچھے بچے ہیں یہ لوگ. ایک اور بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ سب تو آپ کا نام ہمارے ناخنوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا بھئی ناخن کا کوئی اور محاورہ سناؤ. ناخن کاٹنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نیل کٹر. یہی ہماری زبانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ بچے سیکھتے نہیں نا. ناخن جو کاٹے جاتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ناخن تراش، ناخن گیر. ناخن گیر ناخنوں کو لے لینے والا. ناخن تراش جس سے ناخنوں کو کاٹا جاتا ہے. لیکن بیٹے حجام جو ہیں اس کا لفظ ہمیں خیال نہیں رہا. ہم بچپن میں سنتے تھے نہرنی یا کچھ ایسا لفظ بولتے ہیں. آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ کیوں قاری صاحب کیا اسے کہتے ہیں؟ نہرنی. ہاں وہ ایک سٹک ہوتی ہے لمبی سی، اور اس کا سرا آگے سے نا بہت شارپ، بہت تیز ہوتا ہے، تو وہ اپنی مہارت سے ناخن کو کاٹ دیتا ہے. اسے نہرنی شاید بولتے ہیں. یہ دیکھنا ڈکشنری میں اصل لفظ مل جائے گا. لیکن اردو میں ناخن گیر، ناخن تراش یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور بتائیے. کہتے ہیں یہ ناخن سے پہاڑ کھودنے چلا ہے. ناخن سے پہاڑ کھودنا، ایسے کام کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اب کوئی قرآن پاک کی آیتوں کو گننے شروع ہو جائے تو کتنے گھنٹے اب اس سے بہتر ہے یار کتاب کھول کے دیکھ لو اللہ نے کتنی آیات نازل کی ہیں. مکہ مکرمہ میں اس کے شمار اور ہے، مدینہ منورہ میں اور ہے، کوفہ میں اور ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب قرات میں تفصیلات ملیں گی. اچھا، اور ایک ناخن چبانا. یہ بہت سے بچے ہوتے ہیں نا ناخن چباتے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ کوئی بچہ یہاں بھی ہے ہیں اپنے ناخنوں میں ڈال کے چباتے رہتے. ایسے نہیں کرتے بیٹے، کبھی بھی نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میل جو ہے نا اس کا کھانا جائز نہیں ہے. میل کو کون کھائے گا؟ کوئی گندی سی مثال آپ کو دیں پھر آپ کو یاد بھی رہے گا. مثلاً کیچوے ہوتے ہیں نا، برسات میں نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے، ہے نا، کتنے برے لگتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حلوہ پکوائیں؟ کبھی برے لگتے ہیں نا. پھر آپ پتہ چلے ایک دن مینڈک لے کے آ رہے ہیں کہ اس کا حلوہ پکوا دیں، کھائیں گے؟ برا لگا نا. یہ اس لیے مثالیں دونوں دیں بیٹے کہ ان ناخنوں کے نیچے میل ہوتا ہے. جو بچہ ناخن چباتا ہے نا وہ غیر ارادی طور پر میل بھی کھا جاتا ہے، اور میل کا کھانا اللہ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے برا. کانوں سے میل نکلتا ہے. صحیح ہے؟ کوئی کھاتا ہے اور اس سے بھی نیچے گر جائیں، اوفو، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اسی طرح بیٹے ناخنوں کے نیچے بھی میل ہوتا ہے. کبھی بھی ناخن نہیں اس طرح نہیں کاٹنے چاہیے. اور انگلی دانتوں میں دبا لی، حیرت زدہ چیز، حیران رہ گیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بیٹے جو دنیا کی ہر قوم میں پائی جاتی ہیں اور بے اختیار آدمی کرتا ہے. کبھی کبھی کوئی دہشت ناک منظر سامنے آتا ہے، بے اختیار آدمی ایسے کرنے لگتا ہے، ایسے کرنے لگتا ہے. لڑائی جب شدید غصہ آتا ہے نا تو یہ غور کرنا آپ کو نہیں آنا چاہیے. کبھی بھی بیٹے
بری چیزوں کی مثال نہیں بننی. چپ رہو, کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, تماشا, مثال نہیں بننی. بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے نا تو اپنے دونوں پانچے, پینٹ جو بھی ٹراؤزر پہنا اس کو اوپر کھینچنے لگتے ہیں. یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پنڈلی کھل جائے گی, پنڈلی کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شدید حالات پیش آئیں گے اور لوگوں کی سٹی گم ہو جائے گی, پریشان ہو جائیں گے. شدید غصہ جب آتا ہے تو آدمی کبھی کبھی اپنے پانچے اوپر کو کھینچتا ہے نا, اس کا مطلب ہے لڑنے پہ تلا ہوا ہے. صحیح ہے؟ تو اس لیے بیٹے یہ سارے اردو زبان کے محاورات ہیں. تو کبھی بھی ناخن نہیں کاٹتے, دانتوں سے نہیں. اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. کھانے کے ساتھ اگر گندگی ساتھ کوئی بھی چیز چلی جائے گی تو اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر آپ کے پڑھنے میں بھی حرج ہو جائے گا. اپنی صحت کا آپ خود ہی خیال کر سکتے ہیں اور کون کرے گا. اسی طرح بیٹے کبھی بھی شدید سے شدید سزا دیتے ہوئے بھی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت منع کرتے. انسان کا چہرہ تو انسان کہنا بیٹے. کسی آدمی نے گدھے کے منہ پہ مارا اور گدھے کے منہ سے خون بہنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے اگر خدا تمہارا چہرہ بھی ایسے ہی کر. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہی کمال کی بات تھی بیٹے. اسے لکھ لو. کہاں لکھو گے؟ دماغ. اس سے بھی اچھی ایک جگہ دل میں لکھ لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں کسی کتے کو دیکھ کے نا اس کا بھی مذاق نہیں اڑاتا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے بھی کتا ہی بنا دے تو پھر کیا ہو. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کسی کے چہرے پہ نہیں مارتے, کسی کا مذاق نہیں اڑاتے, ناخن نہیں چباتے, نہیں دانتوں سے نہیں کاٹتے, کیونکہ میل کو اللہ نے حرام قرار دی. ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کام آنی چاہیے.